ہی میں ایک مباحثہ ہوا جس نے انٹرنیٹ پر آپ کہہ سکتے ہیں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ جی، مفتی شمائل اور جاوید اختر کے درمیان۔ بالکل، خدا کے وجود پر ایک گفتگو۔ تو آج ہم صرف اس کی کہانی سنانے نہیں آئے ہیں۔ نہیں، ہم اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس مباحثے سے جڑے کئی ذرائع ہیں۔ ایک طرف تو مفتی شمائل کا اپنا تفصیلی تجزیہ ہے، دوسری طرف کچھ سیکولر تبصرہ نگار ہیں جو جاوید اختر کے نقطۂ نظر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ صحافتی خلاصے بھی ہیں۔ جی۔ تو ہمارا مقصد ان سب کو ملا کر یہ سمجھنا ہے کہ اس مباحثے کے اصل نکات کیا تھے، دونوں فریق ایک دوسرے کی بات شاید کیوں نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور یہ گفتگو نظریات کی کس بڑے تصادم کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ صرف دو افراد کے درمیان بحث نہیں تھی، یہ تو دو مختلف دنیاؤں، دو مختلف سوچنے کے طریقوں کا ٹکراؤ تھا، اور ہمارا کام ان دونوں دنیاؤں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ماحول سے شروع کرتے ہیں۔ مفتی شمائل کے تجزیے میں اس مباحثے کو ایک سنگ میل قرار دیا گیا ہے، مطلب ایک ایسی مثال جہاں دو مخالف نظریات کے لوگ عزت سے بات کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ آج کل کے شور شرابے والے ٹی وی شوز کے مقابلے میں تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے نا؟ بالکل، اس مباحثے کا جو لہجہ تھا، جو وقار تھا، وہ قابل تعریف تھا، لیکن یہاں ایک دوسرا زاویہ بھی ہے جو کچھ دوسرے تبصرہ نگاروں نے پیش کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعی ایک مکالمہ تھا یا ایک ہی کمرے میں ہونے والے دو مونولوگ تھے؟ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی کیا دونوں فریق نے واقعی ایک دوسرے کے دلائل کو سمجھ کر جواب دیا، یا وہ صرف اپنے پہلے سے طے شدہ نکات بیان کر رہے تھے؟ مطلب احترام تو تھا، لیکن کیا حقیقی کمیونیکیشن بھی تھا؟ یہی سوال ہے۔ یہ سوال ہمیں سیدھا مباحثے کے دلائل کی طرف لے جاتا ہے۔ جاوید اختر صاحب کا سب سے بڑا اور ابتدائی اعتراض کیا تھا؟ ان کا پہلا بڑا نقطہ تاریخ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ انسان تو لاکھوں سال سے زمین پر ہے، جبکہ منظم مذاہب کی تاریخ وہ صرف چند ہزار سال پرانی ہے۔ اچھا۔ مذاہب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جیسے مصری دیوتا یا یونانی دیوتا، وہ آج موجود نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خدا کا تصور بھی انسان کا بنایا ہوا ہے اور وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، یہ کوئی ابدی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک طاقتور دلیل ہے جو اکثر سننے کو ملتی ہے۔ تو مفتی شمائل کے تجزیے میں اس کا کیا جواب دیا گیا؟ اس کے جواب میں کئی پرتیں کھولی گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ یہ موضوع کو خدا کے وجود سے ہٹا کر مذاہب پر تنقید کی طرف لے جانے کی کوشش تھی۔ یعنی موضوع سے ہٹنا۔ جی۔ دوسری دلیل یہ دی گئی کہ الحاد کوئی ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ انسان پہلے ملحد تھا اور پھر مذہبی ہوا۔ تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ قدیم ہندوستانی فلسفے میں بھی الحاد کے شواہد 500-600 قبل مسیح میں ملتے ہیں، جبکہ خدا پر ایمان اس سے کہیں زیادہ قدیم ہے۔ اور تیسرا نقطہ؟ وہ تو سب سے دلچسپ تھا۔ ہاں، تیسرا نقطہ یہ تھا کہ پرانے مذاہب کا ختم ہونا خدا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مذہب غلط تھا، اس لیے فنا ہو گیا، خدا تو باقی ہے۔ لیکن اگر ہم جاوید اختر کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو کیا یہ سوال جائز نہیں کہ اگر خدا ایک ہی ہے اور ابدی ہے تو اس کے پیغامات اتنے مختلف اور عارضی کیوں رہے؟ بالکل جائز سوال ہے۔ جو ذرائع ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں وہ اس دلیل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اسے ثبوت کا بوجھ، یعنی برڈن آف پروف کے تصور سے جوڑتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق جو ہستی کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی مذہبی فریق، ثبوت فراہم کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا مذاہب کی تاریخ میں تضادات اور ناکامیوں کو سامنے لانا اس دعوے کو کمزور کرنے کا ایک بالکل جائز طریقہ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے بنیادی اصول ہی مختلف ہیں۔ بالکل، ایک کہہ رہا ہے کہ خدا کے وجود پر بات کرو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ تمہارا خدا کا تصور تو تمہارے مذاہب سے ہی آتا ہے، تو پہلے ان کی تاریخ کو تو دیکھیں۔ صحیح، یہ بنیادی اختلاف ہے۔ اچھا، اس کے بعد گفتگو کچھ گہرے فلسفیانہ موضوعات کی طرف گئی۔ ایمان یعنی فیتھ کی تعریف پر بھی بحث ہوئی۔ جی، جاوید اختر نے رچرڈ ڈاکنز سے متاثر ہو کر ایمان کی تعریف یہ کی کہ یہ بغیر ثبوت کے اندھا یقین ہے، اور مفتی شمائل نے اس سے مسترد کر دیا۔ یکسر مسترد کر دیا۔ ان کے تجزیے کے مطابق یہ اندھے ایمان یعنی بلائنڈ فیتھ کی تعریف ہے جسے اسلام خود بھی نہیں مانتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح جو دلائل پر مبنی ہو اور ایک غلط جو بغیر دلیل کے ہو۔ انہوں نے والدین کی مثال دی تھی، ہے نا؟
جی، کہ جیسے آپ کا ایمان کہ آپ کے والدین آپ کے حقیقی والدین ہیں، یہ ثبوت پر مبنی ہے۔ اسی طرح خدا پر ایمان بھی عقلی دلائل پر قائم ہو سکتا ہے۔ یہیں سے بات انصاف اور کائنات کے اتفاقی ہونے جیسے نکات پر پہنچی۔ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ کائنات میں کوئی انصاف نہیں، یہ ایک انسانی تصور ہے۔ اور انسانی پیدائش سمیت سب کچھ رینڈم یعنی اتفاقی ہے۔ بالکل، اور یہاں پر نظریات کا تصادم اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ مفتی شمائل کے تجزیے میں اس پر دو ٹوک جواب دیا گیا۔ رینڈم ہونے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہمارے محدود علم کی وجہ سے رینڈم لگتا ہے۔ یہ دراصل لا علمی کی دلیل ہے، آرگیومنٹ فرام اگنورنس۔ یعنی چونکہ میں اس کا مقصد نہیں جانتا، لہٰذا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بالکل، جو کہ منطقی طور پر ایک کمزور دلیل ہے۔ اور انصاف کے انسانی تصور ہونے پر کیا کہا گیا؟ یہ تو بہت بڑا نکتہ ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مفتی شمائل نے اسی دلیل کو الٹا کر خدا کے وجود کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اگر انصاف فطرت میں مطلب جانوروں میں، پتھروں میں نہیں پایا جاتا اور صرف انسان کے اندر ایک موضوعی یعنی آبجیکٹو حقیقت کے طور پر موجود ہے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وہ محض ارتقاء کی پیداوار نہیں۔ جی، کیونکہ اگر انصاف صرف ایک سماجی معاہدہ ہے، سوشل کنسنسس، تو پھر نازی جرمنی میں جو کچھ ہوا وہ بھی اس معاشرے کے لیے انصاف تھا، جو کہ ظاہر ہے غلط ہے۔ تو ایک معروضی اچھائی اور برائی کے لیے ایک ماورائی معیار کی ضرورت ہے، اور وہ خدا ہے۔ لیکن اس کا جوابی نکتہ بھی تو بہت مضبوط ہے۔ بہت سے ماہرین حیاتیات اور سماجیات یہ کہتے ہیں کہ انصاف اور اخلاقیات کا احساس بھی ارتقاء کا ہی نتیجہ ہے۔ جی بالکل، یہ دوسرا زاویہ ہے۔ یہ وہ رویے ہیں جنہوں نے انسان کو ایک سماجی جانور کے طور پر مل کر رہنے اور زندہ رہنے میں مدد دی۔ اسے کسی خدائی ڈیزائن کی ضرورت نہیں۔ کیا دوسرے ذرائع نے اس پہلو کو اجاگر کیا؟ جی بالکل، جو تجزیے جاوید اختر کے موقف کے قریب ہیں وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اخلاقیات کی جڑیں حیاتیاتی ہیں۔ ہمدردی، انصاف، قربانی، یہ سب رویے گروہوں کو مضبوط بناتے ہیں اور بقا کے امکانات بڑھاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اگر خدا نہیں تو سب کچھ جائز ہے، ایک غلط مغالطہ ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق بالکل، انسانوں نے خود اپنی بقا کے لیے اخلاقی نظام بنائے ہیں۔ تو یہاں پھر وہی مسئلہ ہے، ایک ہی حقیقت یعنی انسان کا اخلاقی وجود اور اس کی دو بالکل مختلف لیکن اپنی اپنی جگہ منطقی تشریحات۔ یہ واقعی فیسنیٹنگ ہے۔ اچھا، چلیں اب اس دلیل پر آتے ہیں جس نے مباحثے میں سب سے زیادہ الجھن پیدا کی، آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی۔ دلیل امکان۔ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ چلیں اسے توڑ کر سمجھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، کائنات میں موجود ہر چیز، یہ میز، یہ سیارے، آپ اور میں، ہم سب ممکن الوجود ہیں، کنٹینجنٹ ہیں۔ یعنی ہمارا وجود ضروری نہیں تھا، ہم ہو بھی سکتے تھے اور نہیں بھی ہو سکتے تھے۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ، کیونکہ کوئی بھی ممکن الوجود چیز خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اسے اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز نے اسے وجود بخشا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم نقطہ، یہ انحصار کی زنجیر لامحدود نہیں ہو سکتی۔ اسے فلسفے میں تسلسل باطل یا انفینٹ ریگریس کہتے ہیں۔ زیرے میں شاعروں کی ایک بہت عمدہ مثال دی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ ہاں، فرض کریں کہ شاعروں کی ایک لامحدود قطار ہے اور ہر شاعر اپنی غزل کہنے کے لیے اپنے پیچھے والے شاعر کا منتظر ہے۔ اچھا۔ سب سے آگے جاوید اختر صاحب کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تب کہوں گا جب میرے پیچھے والا کہے گا، اور وہ اپنے پیچھے والے کا منتظر ہے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غزل کبھی کہی ہی نہیں جائے گی۔ کبھی نہیں۔ غزل کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس قطار میں کوئی ایک ایسا شاعر ضرور تھا جو کسی کا منتظر نہیں تھا، اس نے خود سے کہنا شروع کیا۔ اوکے۔ اسی طرح اس کائنات کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسی ہستی ضرور ہے جو خود کسی پر منحصر نہیں، وہ واجب الوجود ہے، نیسیسری بینگ۔ جس کا وجود لازمی ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ جی، اور وہی خدا ہے۔ یہ منطقی طور پر تو بہت ٹھوس دلیل لگتی ہے، تو پھر جاوید اختر نے اسے کیوں مسترد کر دیا؟ مفتی شمائل کے تجزیے میں کہا گیا کہ وہ شاید اسے سمجھ نہیں پائے۔ کیا یہی واحد وضاحت ہے؟
یہ ایک تشریح ہے، لیکن اگر ہم فلسفے کی تاریخ کو دیکھیں تو اس دلیل پر بھی اعتراضات ہوئے ہیں۔ مثلا ڈیوڈ ہیوم جیسے فلاسفرز یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پوری کائنات بحیثیت مجموعی خود واجب الوجود کیوں نہیں ہو سکتی؟ یا یہ کہ ہمیں کیوں یہ مان لینا چاہیے کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہونی چاہیے؟ بالکل، مباحثے میں ان گہرے فلسفیانہ اعتراضات پر بات نہیں ہوئی، شاید اسی لیے جاوید اختر کو لگا کہ یہ صرف الفاظ کا کھیل ہے۔ اور انہوں نے آخر میں یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ آپ کے نزدیک تو عقل سے خدا کو جانا ہی نہیں جا سکتا۔ جی، جبکہ پوری بحث ہی عقل کی بنیاد پر ہو رہی تھی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک خالص عقلی دلیل کو جذباتی یا غیر متعلقہ کہہ کر رد کر دیا گیا، اور یہ ہمیں مباحثے کے آخری اور سب سے جذباتی حصے کی طرف لاتا ہے، غزہ۔ غزہ میں ہونے والے مظالم اور مسئلہ شر یعنی پرابلم آف ایول۔ جی، مفتی شمائل کے تجزیے میں اس موڑ کو منطق سے جذبات کی طرف ایک پسپائی قرار دیا گیا، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھیں تو مسئلہ شر الحاد کی سب سے طاقتور دلیلوں میں سے ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک قادر مطلق اور مہربان خدا موجود ہے تو وہ دنیا میں اتنی تکلیف اور بربریت کیوں ہونے دیتا ہے؟ بالکل۔ اور اس جذباتی سوال کا مذہبی نقطہ نظر سے کیا جواب دیا گیا؟ دو بنیادی جوابات دیے گئے۔ پہلا یہ کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر ان مظلوموں کے لیے حتمی انصاف کی کوئی امید بھی نہیں، پھر ہٹلر اور مدر ٹریسا میں کوئی معروضی فرق نہیں، صرف ذاتی پسند ناپسند کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا جواب؟ دوسرا جواب یہ تھا کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور قربانیوں اور آزمائشیں اہل ایمان کی تاریخ کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہیں۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خدا کی قدرت اور ہماری دعا کے درمیان کوئی لازمی تعلق نہیں کہ ہم بٹن دبائیں اور کام ہو جائے۔ جی، کہ خدا اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ہمارے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں۔ لیکن ایک غیر مذہبی شخص کے لیے یہ جوابات غیر تسلی بخش ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اسے یہ لگ سکتا ہے کہ یہ کسی بھی المیے کو صحیح ٹھہرانے کے لیے بنائی گئی کہانیاں ہیں۔ یہ شاید اس مباحثے کا سب سے بڑا امپیس تھا، جہاں منطق کی حدیں ختم ہو گئیں اور بات بنیادی عقائد پر آ گئی۔ بالکل، ایک فریق تکلیف کو دیکھ کر خدا کے وجود پر سوال اٹھا رہا ہے، جبکہ دوسرا فریق اسی تکلیف میں خدا پر ایمان کے ذریعے معنی تلاش کر رہا ہے۔ یہ دو متوازی حقیقتیں ہیں جو شاید کبھی نہ ملیں۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف حقائق کی بحث نہیں تھی، بلکہ ثبوت کسے کہتے ہیں، اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے اور تکلیف کا مطلب کیا ہے۔ ان بنیادی سوالات پر ایک گہرا اختلاف تھا۔ جی، مفتی شمائل کا تجزیہ اسے منطق کی فتح کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ دوسرے مصبرین اسے اس بات کی مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ کیسے دو ذہین لوگ ایک دوسرے کی بات کو مکمل طور پر سمجھے بغیر گفتگو کر سکتے ہیں۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جو ذریعے میں بھی اٹھایا گیا، لیکن ایک نئے زاویے کے ساتھ۔ ضرور۔ سوال یہ تھا کہ صرف انسان ہی اگر تو یعنی اف دین جیسے منطقی سوالات کیوں کرتا ہے؟ سائنسی جواب ہے کہ ہمارے دماغ کا فرنٹل لوب زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ مذہبی جواب ہے کہ یہ خدائی ڈیزائن ہے۔ لیکن شاید اصل سوال یہ نہیں ہے۔ جی، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مخلوق کیوں ہے جسے کیوں کے سوال کا جنون ہے۔ چاہے کوئی مومن ہو یا ملحد، یہ مقصد اور وضاحت کی تلاش ہماری انسانیت کا مرکز ہے۔ یہ تلاش خود ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔